या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को एक मरतबा सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें में मरहबा कहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के सिलसिले में भी आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को शामिल किया जाएगा, लेकिन पहले आइए दुरूद पाक की एक बड़ी ही प्यारी फजीलत अर्ज़ किए देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा व कतब लहू बिहा अशर हसनात, कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या बात है दुरूद पाक पढ़ने वालों की कि एक बार दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह की 10 रहमतें और उसकी बारगाह से 10 नेकियां हासिल होती हैं। ख्वाबों की ताबीर और ये ख्वाबों की दुनिया एक बड़ी अजीब दुनिया है और इसके बारे में अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि ख्वाबों की ताबीर के इमाम माने जाते हैं, आपकी कई एक किताबें इस मौजू पर हमें मिलती हैं। आप फरमाते हैं कि ख्वाब एक बड़ी ही अजीब दुनिया है और इसमें वो कुछ होता है जो कि आम ज़िंदगी में बाज़ औक़ात नहीं होता। इंसान वो कुछ देखता है, इंसान के साथ वो कुछ मामलात होते हैं जो कि आम ज़िंदगी में उसके साथ दरपेश नहीं हुआ करते। आपने चंद मिसालें भी इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आम ज़िंदगी में एक शख्स बड़ा ही कुंद ज़हन है, उसको कोई चीज़ याद ही नहीं होती, हाफ़िज़ा भी उसका कवी नहीं है और कोई बात कहो तो उसको कुछ देर के बाद याद नहीं रहती। लेकिन ख्वाब में बाज़ औक़ात वो मुश्किल तरीन अशआर सुनता है, उन्हें याद करता है और जब जागता है तो भी उसको वो चीज़ याद रहती है। इसी तरह आपने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक गबी शख्स है, एक ऐसा शख्स है कि जो जाहिल है, उसके अंदर कोई तमीज़ नहीं है, वो इल्म वाला नहीं है, उसके पास कोई हिकमत और दानाई की बातें नहीं होती, लेकिन ख्वाब के अंदर बड़ी हिकमत भरी बातें सुनता है, देखता है, बोलता है और जब वो जागता है तो वो हिकमत और दानाई की बातें उसे तब भी याद रह जाती हैं। तो बड़ी अजीब दुनिया है और बाज़ औक़ात ख्वाब बज़ाहिर एक जैसा होता है लेकिन उसकी ताबीरें मुख्तलिफ होती हैं और इस पर आप फरमाते हैं कि ये इंसान के अपनी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी और उसके जो मामलात हैं उसके मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ होते हैं। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक वाक़या इस हवाले से मैं कोट करना चाहूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ख्वाबों की दुनिया कितनी वसी है और इसकी ताबीरें कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं। यही अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे, चूँकि बहुत बड़े इमाम थे, बहुत ज़बरदस्त इल्म था इनके पास और बहुत सारे लोग इनके पास हाज़िर होते, इनकी शागिर्दी इख्तियार करते और इनसे जो है इल्म दीन हासिल किया करते थे। तो कुछ शागिर्द मौजूद थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि हुज़ूर, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं नमाज के लिए अज़ान कहता हूँ, अज़ान देता हुआ मैंने अपने आप को पाया ख्वाब के अंदर। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की रहमत से हज करोगे, मक्का पाक जाओगे और हज बैतुल्लाह की तुम्हें सआदत नसीब होगी। कुछ देर गुजरी तो एक और शख्स आया और उसने भी सेम अपना ख्वाब बयान किया। द ड्रीम वॉज सेम। कहने लगा कि हुजूर इरशाद फरमाइए, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं नमाज के लिए अज़ान देता हूँ, ये ख्वाब मैंने देखा है। आपने फरमाया कि तुम चोरी के जुर्म में धरे जाओगे और लोग तुम्हें मारेंगे, पकड़े जाओगे, तुम जो है वो इस जुल्म के, इस माजरे के अंदर धरे जाओगे। जब वो शख्स चला गया तो आपके जो शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे, हाज़िरीन थे, वो कहने लगे कि हुजूर, बड़े ताज्जुब की बात है कि ख्वाब दोनों ने एक ही बयान किया है लेकिन आपने ताबीरें दोनों की बड़ी मुख्तलिफ बयान की हैं। एक तो आपने हज बैतुल्लाह करा दिया, दूसरे को जो है वो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़वा दिया ताबीर के एतबार से। तो ये क्या माजरा है? तो सुनिए
کہ انسان کی اپنی ذات اور اس کی پرسنالٹی کتنی میٹر کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو پہلا شخص آیا تھا وہ شکل و صورت سے، اپنے ظاہر سے، اپنی گفتگو سے بڑا نیک اور صالح معلوم ہوتا تھا، تو اس کی جو اذان کا میں نے ریفرنس لیا اور جو تعبیر میں نے بیان کی تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج کی آیت نمبر 27 سے میں نے اس کا ریفرنس لیا، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے پیادہ۔ تو چونکہ وہ نیک سیرت شخص معلوم ہوتا تھا تو اس کے لیے میں نے اس آیت سے یہ جو لفظ اذن ہے، اس کا جو ماخذ ہے، جو اس کا اصل ہے، اس کے اندر اذان کا مادہ پایا جاتا ہے، تو اس سے میں نے جو ہے وہ ریفرنس لیا اور اس کو حج کی بشارت سنائی۔ جبکہ جو دوسرا شخص تھا وہ ظاہری طور پر نیک سیرت معلوم نہیں ہوتا تھا، اور اس کے معاملات، حالات، واقعات سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ نیک شخص نہیں ہے، تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت سے اس کے لیے تعبیر نکالی، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 70۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ سورہ یوسف کے اندر یہ جو واقعہ ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، آپ کے بھائیوں کا اور یہ سفر کا، تو اس ضمن کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ پھر ایک منادی نے، یعنی کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ تو اس آیت کے اندر جو لفظ ہے اذن مؤذن، یہاں سے میں نے ریفرنس لیا اس آیت کریمہ سے، اور میں نے یہ بیان کیا کہ تم چوری کے جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خوابوں کی تعبیر کتنا ایک عجب علم ہے، اور ایک عجب اس کی داستان اور اس کی ایک کیفیت ہے۔ اور یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ انسان جو نیک خصلت ہوتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اس کے حق میں عموماً اچھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ظاہر و باطن میں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، ہمارا باطن بھی اچھا ہو۔ انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے، اور وہ مدنی گلدستہ کیا ہے میں کچھ اس کی معلومات آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کم و بیش 9:30 پر آپ آج کے سلسلے میں بطخ کے بارے میں ایک مدنی گلدستہ دیکھیں گے کہ بطخ کو خواب میں دیکھنا کیسا، مختلف کلرز کی بطخیں ہوتی ہیں، کوئی وائٹ ہوتی ہے، کوئی بلیک ہوتی ہے، ان کے اختلاف سے کیا تعبیر میں فرق پڑتا ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اپنے گھر میں بہت سارے بطخوں کا دیکھنا کیسا، جی ہاں، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بطخ اس سے کلام کرتی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، یوں ہی اگر کوئی بطخ کو ذبح کر کے کھا لیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اس کے دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو پریویس سلسلہ، جو لاسٹ سلسلہ ہے، اس میں رہ جانے والی جو کالز ہیں ان کو ہم ابتدا میں شامل کیا کریں گے۔ تو کچھ کالز ہم پچھلے سلسلے کی شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ ابھی جو آپ ہاتھوں ہاتھ کالز کریں گے ان کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ نمبرز اسکرین پر آپ کو بار بار دکھائے جاتے رہیں گے، آپ ابھی چاہیں تو اپنے خواب سے متعلق ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جی، ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آج جو ہے وہ آپ کے جو میسیجز ہیں فیس بک پر، چونکہ مدنی چینل کے جو براہ راست سلسلے ہوتے ہیں، یہ مدنی چینل لائیو کا جو ہمارا سوشل میڈیا کا پیج ہے اس پر بھی یہ نشر کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد آپ کے میسیجز کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ وعدہ تو نہیں کروں گا کہ تمام کے جوابات دے سکوں گا، کیونکہ میسیجز الحمدللہ کافی کثرت سے آتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے جو فیس بک کے ناظرین ہیں ان کو بھی جوابات دیے جا سکیں۔ تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، جی ہاں، اور آپ ہمیں فیس بک پر میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں گزشتہ سلسلے کی چند کالز کی جانب، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں فرمان علی بول رہا ہوں، اور میں مسلسل 3 مرتبہ عید الاضحیٰ سے قبل 3 حج کیے ہیں ہر سال خواب میں، تو پلیز میرے اس خواب کی رہنمائی فرما دیجئے۔ واہ جناب، حج کی باتیں ہو رہی تھیں اور پہلی کال ہی حج سے متعلق ہے۔ دیکھیے، حج کا دیکھنا اپنے آپ کو خواب میں، ایک تو اس کو اچھی بشارت قرار دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو خواب دیکھنے والا ہے اللہ پاک کی رحمت سے اس کو حقیقت میں بھی حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ اور دوسرا، حج کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا باعث برکت ہوتا ہے، یہ امن کی علامت ہوتا ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر خواب دیکھنے والا کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کی برکت سے اس کی پریشانی اور جو دشواری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور ہمارے لیے یہ ترغیب ہے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھا جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی کال سنائیے۔ میرا نام محمد عدنان اتاری ہے۔ خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی، میری بہن نے مجھے خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ واہ، دوسری کال بھی حج سے متعلق ہے، سیم خواب ہے اور اس کی سیم ہی تعبیر ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، مدینہ پاک کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عبید ہے، میں یو ایس سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اکثر اپنے خوابوں میں نجاست دیکھا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد اختر ہے، اور میری ایک شادی پہلے سے کی ہوئی ہے میں نے، اور ایک میرا بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میری دوبارہ شادی ہو رہی ہے۔ یہ خواب گھر والوں کو نہیں بیان کیجیے گا، لیکن آپ نے مدنی چینل پہ بیان کر دیا ہے، تو برا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے کوئی گھر والوں کو ٹینشن لینی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو شادی شدہ اپنا دوبارہ شادی ہوتی ہوئی دیکھے تو وہ شادی ہی کرے گا۔ البتہ اس کی تعبیر جو ہے وہ خوشی سے کی جاتی ہے اور نفع ملنے سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مرد کے حق میں یہ ہے، عورت کے حق میں یہ تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، یعنی کہ عورت شادی شدہ اگر دوسری شادی دیکھے اس کی تعبیر جدا ہوتی ہے۔ مرد اگر شادی شدہ ہے اور وہ اپنی شادی دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اسے کوئی خوشی کی بات ملے گی، کوئی اچھی خبر اس کو نصیب ہوگی، اور نفع سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اس کے مال میں اور دنیاوی جو اموال ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ایک اچھی تعبیر ہے۔ لیکن جب بھی مال ملنے کی بات ہو، دنیا ملنے کی بات ہو، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی دنیا عطا فرمائے کہ جو ہمارے دین کے حق میں نقصان دہ نہ ہو، دین کے حق میں وہ مفید ہی ثابت ہو، ورنہ ایسی دنیا کہ جو ہمارے دین کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو تو وہ دنیا جو ہے وہ مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نیکسٹ کال۔ میں حافظ علی رضا باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ میں نے الحمدللہ عز و جل تقریباً 9 مرتبہ پہلے امیر اہل سنت کی زیارت بھی کی ہے خواب میں، اور امیر اہل سنت سے میں نے یہی خواہش کی ہے کہ باپا جان دعا فرمائے مجھے حضور کی زیارت ہو جائے، تو تقریباً 5 مرتبہ خواب میں ایسے ہوا ہے، 4 مرتبہ بھی ایسے ہوا ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا، اور اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید یا طالب بھی ہیں تو اپنے پیر کی زیارت کرنا، یہ بہت ہی باعث برکت ہوا کرتا ہے، اور اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ ایک تو یہ جس بزرگ کی آپ نے زیارت کی، ان بزرگ سے آپ کے لگاؤ اور آپ کی جو ان سے الفت ہے، ان کی طرف جو رغبت ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جس بزرگ کی بندہ زیارت کرتا ہے تو ان بزرگوں کی نسبت سے برکت ملنے، نفع ملنے، اللہ پاک کی رحمت سے خصوصی ان کی نظر عنایت ہونے کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے امیر اہل سنت کی زیارت کی تو کوشش کریں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو چاہتے ہیں، جو ہم سے تمنا کرتے ہیں، وہ کام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جو بھی جس کے پیر ہیں جامع شرائط، ان کے پیچھے چلنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ بڑی ہی ایک زبردست بات ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بزرگان دین ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72
اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63، مدنی منوں کے لیے، طلبہ علم دین کے لیے اور دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کے لیے مدنی انعامات کا ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مدنی انعامات کیا ہیں؟ یہ نیک بننے کا نسخہ ہے، سوالات ہیں کوسچن آنسر کی شکل کے اندر، یہ آپ کے پاس ایک رسالہ ہے، آپ اس کو حاصل کریں اور روزانہ فکر مدینہ ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، خود احتسابی کا ایک عمل ہے، اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد نیک بننے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں۔ آج جو ہے وہ جمعرات ہے اور دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی 20 ممالک کے اندر ہر جمعرات کو الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جو اسلامی بھائی ہیں وہ وہاں پر جا کر شرکت کریں، اور جو ایسی جگہ پر رہتے ہوں کہ جہاں پر ہفتہ وار اجتماع ان کے قریب میں نہیں ہوتا تو مدنی چینل کے ذریعے آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ مدنی چینل پر یہ براہ راست بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں محمد اجمل بھاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اکثر خواب میں جو ہے نا یہ جنات وغیرہ کا جو ہے نا وہ مطلب نظر آتے ہیں۔ جی، جنات نظر آتے ہیں، کس کیفیت میں نظر آتے ہیں یہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ بہرحال جب بھی جنات کی بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ ان کو پازیٹیو نہیں دیکھتے اور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جن ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے عام انسان جو ہے وہ اتنا فیملیئر نہیں ہوتا، تو خواب کے اندر بھی بعض اوقات جنات شوبدے بھی کرتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، عجیب و غریب شکلوں میں بھی آتے ہیں۔ تو ایک تو اس طرف توجہ نہ کریں، اس کو ذہن پر سوار نہ کریں، نہ صرف یہ خواب بلکہ کوئی بھی اس طرح کا اگر آپ خواب دیکھتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جس سے آپ کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور ذہن پر بوجھ ہوتا ہے، تو ایک اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خواب وہ جنات کی شکل میں ہوں یا قتل و غارت گری دیکھتے ہیں، عجیب و غریب ماحول دیکھتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، تو ایک وظیفہ ہے، اس کو آپ بھی اختیار کر لیجئے۔ دیگر بھی ناظرین اگر خوابوں کی وجہ سے پریشان ہوں، ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے، تو یہ وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے یا متکبرو، یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام کا وظیفہ ہے، 21 مرتبہ پڑھ لیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ ڈراؤنے خواب ہیں، برے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اور یہ جو علاج ہے، روحانی علاج کہہ سکتے ہیں اس کو، مدنی پنصورے میں صفحہ نمبر 228 پر 228 پیج پر یہ آپ کو مل جائے گا، تو اس کو آپ اپنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جنات کے ہوں یا کسی بھی طرح کے ڈراؤنے خواب ہوں، اللہ کی رحمت سے آپ کو اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ تو آپ سے پوچھنا تھا کہ خواب میں اگر آم دیکھا تو اس کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جناب، گرمیاں ہوں اور پاکستان کی بات ہو اور آم کے خواب نظر نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیزن چل رہا ہے اور مارکیٹ کے اندر آم آنا شروع ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسی اقسام ہیں کہ جو ابھی تازہ تازہ آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں میں آم ہوتے ہیں، مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آم کو پھلوں کے اندر ایک بڑا ہی نمایاں مرتبہ حاصل ہے۔ تو بہرحال آم کا دیکھنا ایک تو عام حالات سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، جیسے کہ اب آپ نے دن میں آم کھائے اور کل بھی کھانے کی خواہش ہے اور تمنا لیے آپ سو گئے اور خواب کے اندر آپ کو آم نظر آ گئے، تو یہ دیکھیں ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، تو اس سے متعلق ہمیں خواب نظر آیا کرتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ادغاث و احلام اس کو کہا جاتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ نہ آپ نے اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کیا، نہ ہی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو بہرحال پھلوں کا دیکھنا اور موسمی پھل کا دیکھنا، جیسے کہ ابھی موسم چل رہا ہے اور وہی پھل آپ نے دیکھا اور اس کو آپ نے اچھی کنڈیشن میں دیکھا، یعنی کہ آم جس طرح کا پکا ہوا ہوتا ہے اور کھانے کے قابل ہوتا ہے، شیریں ہو، اس کا ذائقہ میٹھا ہو، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بڑا ہی بہتر ہوتا ہے اور انشاءاللہ عز و جل نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے کوئی خاص نعمت کے حاصل ہونے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک
آپ کو بھی دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں سے خاص حصہ نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میری شیرہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب میں گوشت کھا رہی، اس کی تعبیر ارشاد فرما۔ گوشت کے بارے میں ایک گزارش ہے کہ جب بھی گوشت کا خواب دیکھیں تو اگر یاد ہو تو اس کی کیٹیگری بھی بیان کر دینی چاہیے کہ آپ نے بکرے کا گوشت کھایا، بڑے جانور کا گوشت کھایا، اونٹ کا گوشت کھایا، بھینس کا کھایا، بیل کا کھایا، کس کا گوشت کھایا۔ تو جس چیز کا گوشت کھایا جائے تو وہ مینشن کر دینا چاہیے تاکہ اس کی جو ایگزیکٹ تعبیر ہے وہ بیان کی جا سکے۔ جنرلی گوشت کا دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے، اور کچے گوشت کے مقابلے میں پکا ہوا گوشت دیکھنا زیادہ بہتر ہے، اور نارمل جو ہم پکاتے ہیں اس کے مقابلے میں جو بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے اس کا دیکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے بڑا ہی ایک عمومی سا سوال کیا ہے تو جواب بھی عمومی سا میں نے عرض کیا ہے، اسپیسیفک ہوگا تو انشاءاللہ اسپیسیفک عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ جنرلی جو ہے وہ گوشت کی تعبیریں اچھی ہوا کرتی ہیں۔ نیکسٹ کال۔ گال کرنے تھے مظفر گڑھ تو ملتان تو کہ میں خواب رہی کہ میرا پوتر 4 سال رہی انتقال کر گئے۔ 4 سال کا بیٹا ان کا انتقال کر گیا۔ اب آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ حقیقت میں آپ کا 4 سال کا بیٹا ہے یا فقط یہ خواب کی بات ہے یا کیا اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، تو برائے کرم ڈیٹیل ذرا عرض کر دیا کریں۔ جیسے کہ ابھی یہ خواب ہے تو یہ کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے۔ اب ایک شخص کا بیٹا ہی نہیں ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک فضول خواب ہوگا، اور اگر واقع میں بیٹا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا تو اس کی تعبیر مختلف ہوگی۔ تو بہرحال اگر واقعی آپ کا بیٹا ہے اور آپ نے خواب میں اس کا انتقال دیکھا ہے تو دعائے خیر کرنی چاہیے، دراز عمر بالخیر کے لیے دعا کریں، کچھ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو دراز عمر عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے عمر میں بھی برکت ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ ڈیٹیل نہیں ہے اس لیے اسپیسیفک اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ دیگر ناظرین سے بھی عرض ہے جو اس وقت ہمیں کالرز کال کر رہے ہیں کہ برائے کرم اپنے خواب سے متعلق، اپنے آپ سے متعلق جو آپ سمجھتے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ آپ سے ہم براہ راست تو بات نہیں کر رہے ہوتے کہ ڈیٹیلز آپ سے پوچھی جا سکیں، لیکن جتنا ممکن ہو اپنے بارے میں اور خواب سے متعلق کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز بیان کر دیا کریں تاکہ اس کی تعبیر بیان کرنا زیادہ آسان ہو۔ جتنی ڈیٹیل زیادہ ہوگی تو اس کی تعبیر کا صحت کے درستی کے قریب زیادہ ہونا یہ ممکن ہو سکے گا۔ نیکسٹ کال۔ غلام دستگیر فرام حافظ آباد۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک امرود ہے، امرود کا پھل ہے، میں وہ توڑ رہا ہوں۔ یہ خواب مجھے 3 دفعہ آئی ہے، اور امرود کا پھل جو ہے نا اتنے بڑے بڑے ہیں اور بہت نیچے پانی بہ رہا ہے، اور میں نا اس کے پھل توڑ رہا ہوں۔ جی جناب، امرود دیکھنا اور اس کو توڑنا اگر تو صحیح امرود نہیں ہے اور کچا امرود ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اور اگر وہ پکا ہوا ہے اور آپ اس کو کھاتے ہیں تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ بقیہ اس کی ڈیٹیلز کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے، وہاں پر آرکائیو میں آپ کو خوابوں کی تعبیر کے مدنی گلدستے ملیں گے۔ تو ہم نے امرود کے باغ میں جا کر کم و بیش 1 سال ہو گیا ہے اس بات کو، ایک پورا مدنی گلدستہ تیار کیا تھا کہ امرود کو خواب میں دیکھنا کیسا، تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو وہاں پر مزید میسر ہو جائیں گی۔ نیکسٹ کال۔ گزارا یہ ہے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے دن کے ٹائم تقریباً 10 کے درمیان یا 11 کے درمیان، تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی ندی کے کنارے ہوں اور میرا بیٹا جو ہے نا اس میں ایک مچھلی ہے جو کہ مردہ ہے اوپر تیر رہی ہے، تو میرا بیٹا اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ایک اور آدمی آتا ہے جو کہ بارش ہوتا ہے اور سر پہ ٹوپی کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ مردہ مچھلی ہے، یہ دیکھو بیٹے کو نہ پکڑنے دو، یہ تو حرام ہے۔ تو میں اس کو سمجھاتا ہوں مگر یہ پکڑ لیتا ہے، پھر میں اس کو چھیلنے بیٹھ جاتا ہوں، اس کو چھیلتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ مچھلی بیسیکلی تو اس کی تعبیریں مجموعی طور پر اچھی ہوتی ہیں، نعمت، بیٹی،
अल्लाह पाक की जानिब से रिस्क मिलने की अलामत होती है, लेकिन जो आपने बयान किया ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता। आप गौर कर लीजिए, किसी ऐसे काम में मुब्तला होना कि जिसको आप बज़ाहिर अच्छा नहीं समझते लेकिन फिर भी उसमें मुब्तला हो जाते हैं। गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह मालूमात हो जाएंगी। और ज़ाहिर है कि हम इस तरह से चूँकि डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर रहे होते, तो यही अर्ज़ किया जा सकता है कि आप अपने मामलात पर गौर कीजिए कि आप कि जो भी काम काज है, आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं या जो भी आपका मशगला है, जो भी आपका मामला है, तो उसमें शरई रहनुमाई ले लीजिए। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी कमज़ोरी या कोताही ज़ाहिर हो और आप उसके अंदर मुब्तला हों, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे बचने में कामयाब हो सकेंगे। और ये कैसे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो दुरुस्त है या नहीं? ज़ाहिर है कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसी से रब्ता किया जाता है। बाल कटवाने के लिए हम मोची के पास नहीं जाते, जूते सिलवाने के लिए हम नाई के पास नहीं जाते। तो जब शरई मसले की बात आएगी, जब भी किसी एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बात आएगी किसी भी शरई अहकामात के अंदर, तो हमें उलमाए अहले सुन्नत से रब्ता करना चाहिए, मुफ्तान किराम से रब्ता करना चाहिए। और इस मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमन उलमा की जो है वो कसरत नहीं है, हर जगह पर ऐसा आलिम मिल जाए कि जो सही मसला बयान करता हो, ये बड़ा ही मुश्किल अमर है। तो सहूलत की है दावत इस्लामी ने आपके लिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारा एक बड़ा ही शानदार शोबा है जिसमें मुफ्तान किराम दुनिया भर के जो इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। नंबर्स भी अगर स्क्रीन पर चला दिए जाएँ, हमारे 5-6 शहरों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो आप ख़ुद जाकर भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि बाबुल मदीना में 3-4 जगह पर हैं, हैदराबाद के अंदर जमजम नगर के अंदर है, सरदाराबाद फैसलाबाद के अंदर, मरकज़ुल औलिया लाहौर में, इस्लामाबाद में, इसी तरह गुलजार तैयबा सरगोधा में हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है। और अगर आप फ़िज़िकल अप्रोच नहीं कर सकते तो इन नंबर्स पर जो आपने अभी स्क्रीन पर देखे रब्ता कर लीजिए और अपने मामलात की शरई रहनुमाई हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको आपके मामलात से मुतालिक ना सिर्फ हमारे ये कॉलर बल्कि जो भी नाज़रीन हैं सभी के लिए अहम और ज़रूरी है कि हम अपने मामलात को चेक करें कि हमारे मामलात शरअन कैसे हैं। तो अल्लाह पाक हम सब की कोताहियों को मुआफ़ फरमाए और अपने मामलात को शरीयत मुताहरा के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। 9:30 हो चुके। आपसे अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम एक मदनी गुलदस्ता बतख से मुतालिक देखेंगे। तो एक ऐसा परिंदा है, परिंदों में इसका शुमार होता है वो परिंदा कि जो हवा में ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, जैसे कि मुर्गी है वो भी परिंदों में शुमार होती है। तो चूँकि हमारे माशरे के अंदर पाई भी जाती है और लोग इसको पसंद भी करते हैं, इससे खुश भी होते हैं, इनको पालते हैं और भी इसके जो है इस्तेमाल हुआ करते हैं। तो बहरहाल ख्वाब के अंदर देखना कैसा, आइए आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह जो मज़ीद हमारी कॉल्स हैं उनको भी सिलसिले में शामिल किया जाएगा। आपने जाना नहीं है, मदनी गुलदस्ता देखना है और फिर इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को भी सिलसिले में शामिल दोबारा किया जाएगा। जी दिखाइए। मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर मेरे पीछे दाएं और बाएं बहुत सारी बतखें हैं। फ़ारसी में इसको बत बोलते हैं और अरबी के अंदर भी अलबत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में इसको बतख कहा जाता है। बड़ा ही प्यारा ये परिंदा है और इसका गोश्त खाना भी हलाल है और इसका अंडा भी इस्तेमाल कोई करना चाहे तो कर सकता है। अगरचे कि हमारे इलाकों में हमारी जो तहजीब है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसका अंडा ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन शरई एतबार से अगर कोई इसका गोश्त खाना चाहे या इसका अंडा खाना चाहे तो वो जायज़ है। ये वो परिंदा है कि जो हवा में उड़ता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं उड़ता, थोड़ी थोड़ी इसकी उड़ान हुआ करती है। घरों के अंदर भी लोग इसको पालते हैं। खुश्की और पानी दोनों में रहता है। ज़्यादा खुश्की में और कुछ देर पानी के अंदर भी इस परिंदे को अगर डाला जाए तो निहायत ही खुशी का इजहार होता है। बतख को ख्वाब में देखना कैसा, आज के इस मदनी गुलदस्ते के अंदर हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक परिंदा है जो कि हम उमूमन देखते रहते हैं और ख्वाब के अंदर भी इसका नज़र आना मुमकिन है। तो बतख को अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है तो ताबीर के एतबार से ये माल और नेमत मिलने की दलील होती है।
तो अच्छा ख्वाब है, ख्वाब देखने वाले को अल्लाह पाक नेमत अता फरमाएगा, कोई उसके माल में वुसअत अता फरमाएगा, रिस्क में अल्लाह पाक उसको वुसअत अता फरमाएगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स ये देखता है कि बहुत सारी बतखें हैं और उसके घर में जमा हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता बतख का घर में होना या उस इलाके में होना और बोलना, जैसा कि अभी आप बैकग्राउंड पर आवाज़ें सुन रहे हैं, ज़रा गौर करें, ये बहुत सारी बतखें हैं और इनकी ये आवाज़ें हैं। तो ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखता है कि बहुत सारी बतखें जमा हैं और वो बोल रही हैं, तो ये ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं होता। उस इलाके में, उस घर पर अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश नाजिल हो सकती है, कोई मुसीबत का सामना अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को करना पड़ सकता है। तो चाहिए कि इस तरह का ख्वाब देखने वाला शख्स अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे और मुसीबत से, आजमाइश से छुटकारे और हिफाजत के लिए कुछ सदका करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हिफाजत का सामान होगा। जी हाँ, मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि बतख जो है वो बोलती है, आवाज़ है इसकी। तो अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज देखे और ये देखे कि गोया के बतख उसके साथ बातें करती है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? मालदार औरत के सबब सफ़र इख्तियार करेगा और इज्जत और नफ़ा उठाएगा। तो अगर वो ख्वाब के अंदर बतख को बातें करता हुआ अपने आप के साथ देखता है, तो ये भी ताबीर के एतबार से पॉजिटिव है और बेहतर है। नफ़ा पाने और इज्जत अल्लाह पाक की जानिब से मिलने की ये एक अच्छी अलामत है। जी हाँ, तो बात चल रही है बतख की। तो बतख कई कलर्स की भी होती है। हमारे यहाँ अक्सर वाइट कलर में पाई जाती है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ये सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की जो है वो बतखें हैं, लेकिन ब्लैक कलर की भी होती हैं और भी इसके रंग होते हैं। तो सफ़ेद रंग की बतख औरत की दलील है और ब्लैक कलर की, काले रंग की बतख जो है वो कनीज़ पर दलालत करती है, यानी ऐसी औरत कि जो उसकी मिल्कियत में हो, कनीज़ हो, खादिमा हो, उसकी ये अलामत हुआ करती है। जी हाँ, जब बतख की हम बात करते हैं और ऐसा परिंदा कि जिसका गोश्त खाया जाता है, तो मे भी पॉसिबल कि आपने ख्वाब के अंदर भी इस तरह का मंजर देखा हो कि किसी ने बतख को ज़ब्हा किया है और उसका गोश्त खाता है। तो इसकी क्या ताबीर होगी? बतख को मारना यानी कि उसको ज़ब्हा करना और उसका गोश्त खाना, ये ताबीर के एतबार से कुछ हिस्सा इसका बेहतर है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका बेहतर नहीं है। और वो क्या है कि अगर कोई देखता है कि बतख को ज़ब्हा करता है और उसका गोश्त खाता है, तो ये औरत की विरासत से माल पाने की अलामत है। लेकिन एक और अलामत भी है कि वो माल तो पाएगा औरत की विरासत से, लेकिन उसको ज़ाय करेगा, ऐसे काम में खर्च करेगा कि जिससे वो नफ़ा नहीं उठाएगा। तो इस एतबार से देखते हैं तो ये ताबीर अच्छी और बेहतर नहीं है। तो ये थी बतख से मुताल्लिक कुछ ख्वाबों की ताबीरें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मज़ीद मदनी गुलदस्ते आपको हमने दिखाने हैं। अगले सिलसिलों के अंदर आप मज़ीद गुलदस्ते जो है वो देख पाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए और हम जो भी ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर हमारे हक़ में अच्छी ज़ाहिर फरमाए। अब बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि आप मज़ीद हमसे क्या सवालात पूछ रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी जनाब, बतख के बारे में आपने मदनी गुलदस्ता देखा। हम एक मकाम पर गए थे जहाँ पर तालाब के अंदर बहुत सारी बतखें थी। हो सकता है कई नाजरीन के लिए बात नहीं हो कि बतख का खाना भी हलाल है। जी हाँ, हलाल है, अगरचे इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसी तरह इसका अंडा भी खाया जा सकता है और बाज़ जगहों पर सुना है कि ये बिकता भी है। कभी मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हो सकता है हमारे नाज़रीन को एक्सपीरियंस हुआ हो। तो बहरहाल इसका अंडा भी खाया जाता है और इसका गोश्त भी खाना हलाल है। इंशाअल्लाह मज़ीद आपको मालूमात में इजाफ़े के लिए मज़ीद मदनी गुलदस्ते पेश किए जाते रहेंगे और कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, कुछ हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद से मज़ीद बनाए जाएं। लेकिन आपका फ़ीडबैक भी हमारे लिए बहुत कीमती होगा। आप किसी ख़ास टॉपिक पर चाहते हैं कि ख्वाबों की ताबीर में इससे मुताल्लिक कोई मदनी गुलदस्ता बनाया जाए, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इसी तरह जो फेसबुक पर आप हमें कमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इस चीज़ से मुताल्लिक हमें मदनी गुलदस्ता अगर दिखाया जाए तो आपकी ख्वाहिश होगी। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मुमकिन हुआ, मैसर हुआ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी फरमाइश के मुताबिक भी मदनी गुलदस्ते बनाए जा सकेंगे। शुरू में ऐलान किया था कि आज हम फेसबुक के जो
ہمارے ساتھ کنیکٹڈ اسلامی بھائی ہیں، ان کے سوالات کے بھی جوابات دیں گے۔ تو بڑھتے ہیں فیس بک کے کومنٹس کی جانب۔ جی منصور بھائی، کیا میسیجز ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں ہمارے فیس بک والے؟ تو کچھ بتائیے، پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ان کی بھی تعبیریں عرض کی جائیں۔ جی لبیک۔ رضا خان، آواز چلی گئی۔ رضا خان بھائی ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ خواب میں کسی کا جنازہ آتے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ کسی کا جنازہ دیکھنا یہ بطور عبرت کے دکھایا جاتا ہے اور ایک انڈیکیشن ہوتی ہے۔ خواب ایک بڑا ہی زبردست ایک میٹر ہے۔ اس کے ذریعے جہاں پر بشارتیں دی جاتی ہیں وہیں پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اور یہ بندے کو ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت جو ہے وہ ختم ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، نبوت تو اب یوں باقی نہیں رہے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن فرمایا کہ مبشرات جو ہیں یہ باقی رہیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اچھے خواب ہیں جو اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ تو اچھے خوابوں کو مبشرات میں شمار کیا گیا اور ان کے ذریعے ہمیں خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں، جیسے کہ سلسلے کی ابتدا میں 2-3 کالز تھیں کہ جس میں لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی قسم ہوتی ہے خواب کی۔ لیکن اسی طرح سے بعض اوقات تنبیہ بھی کی جاتی ہے، کبھی جنازہ دکھایا جاتا ہے، کبھی قبرستان دکھایا جاتا ہے، کبھی کسی کی موت دکھائی جاتی ہے، کبھی اپنی موت بندہ دیکھتا ہے۔ تو ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ فکر آخرت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو اور غور کرے۔ البتہ اگر کسی ایسے شخص کا جنازہ دیکھا جس کو یہ جانتا ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو موت دیکھی، کسی کی میت دیکھی، بھلے وہ آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، تو کیونکہ بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور سامنے والے کو بعض اوقات بندہ تشویش میں بھی مبتلا کر سکتا ہے کہ اپنی موت دیکھ کر بلا وجہ کوئی تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال فکر آخرت کرنی چاہیے، دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ رہنا، فی زمانہ نیکیاں کرنے اور فکر آخرت کو اپنے اندر اجاگر رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ بہت سارے گناہ گاروں نے توبہ کی، مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو نیکیوں میں دل لگا ہوتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا ہمیں جذبہ رہتا ہے۔ نیکسٹ یاسین اتاری صاحب ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک کتے کو دیکھا ہے، وہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی، تعبیر عرض کرنے سے پہلے نام کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ یاسین نام نہ رکھا جائے بلکہ غلام یاسین رکھا جائے، اور کئی نام ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ عبد کا اضافہ کرنے کا ہمیں کہا گیا، اسی طرح یا غلام اور عبد ایک ہی معنی ہوتے ہیں، تو غلام یاسین یہ نام رکھنے کا حکم ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیلز پڑھنے کے لیے بہار شریعت کے اندر نام رکھنے کا بیان ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کون سے نام رکھنا درست ہے، کون سے نام رکھنا درست نہیں ہے، اسی طرح کون سے نام رکھنا حرام ہے، اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ بابرکت نام کیسے ہوتے ہیں، بچوں کے نام، بچیوں کے نام وغیرہ وغیرہ، اس کی بڑی زبردست ایک ڈیٹیل ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، نام ہم رکھتے ہی رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے کہ کتے نے حملہ کیا، یہ آپ نے بیان کیا غلام یاسین بھائی نے، تو کتا ایک کمزور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص کتے کو دیکھتا ہے تو ایسا بدباطن شخص ہے کہ جو خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا نہیں چاہتا، اچھا نہیں سوچتا، اچھا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر کتا حملہ آور ہوا اور اس نے آپ کو نقصان پہنچایا تو یہ نقصان کی علامت ہوتی ہے، اور اگر وہ حملہ آور ہوا اور آپ نقصان سے بچ گئے، اس کے حملے سے بچ گئے، تو پھر یہ نقصان کی علامت نہیں ہوتی۔ لیکن
کتے کو دشمن ضرور قرار دیا گیا ہے لیکن کمزور دشمن اس کو بتایا گیا ہے۔ تو چاہیے کہ ظاہری اسباب پر بھی غور کریں، کون ایسا شخص ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی کسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اطراف کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو سمجھیے کہ یہ خواب کے ذریعے آپ کو ایک انڈیکیشن دی گئی، ایک جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو ذرا سا اپنے معاملات کو مزید غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے بھی اور نقصان سے بھی حفاظت رہے گی۔ نیکسٹ جی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں ایسا دیکھے کہ وہ کہیں پر جا رہا ہے اور جاتے جاتے اچانک وہ سمندر آتا ہے اور اس میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی سمندر اور اس میں ڈوبنا، آج کل ویسے بارشوں کا موسم ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر، جاپان کے اندر بھی پچھلے دنوں شدید بارشوں کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو بہرحال خواب تو خواب ہے، بارش کا سیزن ہو یا نہ ہو خواب آ جاتا ہے۔ تو سمندر کی کئی طرح سے تعبیریں ہیں اور خاص طور پر سمندر میں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، مراد کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ کوئی اگر تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی، آزمائش ہو سکتی ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو اپنے کاموں کو بنانے کے لیے رب کے بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص جس نے خواب دیکھا ہے اس کے دل میں کوئی شدید تمنا ہے، خواہش ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر وہ جائز ہے تو دیکھیں ناجائز کی تو خواہش ہی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل ناجائز سے میری حفاظت فرما، بلکہ ناجائز کے خیال کو بھی میرے دل سے نکال دے۔ اور اگر جائز خواہش ہے اور آپ اس کی تکمیل چاہتے ہیں تو صلاۃ الحاجات یہ آپ پڑھیے، پڑھ کر دعا کیجئے، درود پاک پڑھیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کیجئے تو انشاءاللہ حاجت جلد بر آئے گی۔ اور صلاۃ الحاجات کیا ہے، یہ مختلف روایتوں کے اندر اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیسے اس کو پڑھنا ہے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے نماز کے احکام۔ اس کے اندر بہت سارے رسالے ہیں اور مختلف نمازوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ ایک تو پورا نماز، اس کا ترجمہ، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اس طرح سجدہ سہو کا بیان، قضا نمازوں کا بیان، فدیے کا بیان، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر آپ کو صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ وہ بھی انشاءاللہ میسر آ جائے گا، وہ پڑھیے انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جی فیس بک والے اور کیا بات کر رہے ہیں؟ اسد بھائی ایک غلام مرتضیٰ بھائی ہیں ہمارے یوزر فیس بک کے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ برے خواب نہ آئیں، ایسا ہم کیا کریں کہ ہمیں برے خواب ہی نہ آئیں؟ جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل کروں اس کی، بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ نمبر 1، اپنے خیالات کو اور اپنے معاملات کو پاک و صاف رکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آپ سوچیں گے غلط، بولیں گے غلط، دیکھیں گے غلط اور آپ کہیں کہ خواب اچھے آ جائیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے یہ۔ تو اٹھنا بیٹھنا، کہنا سننا اور دیکھنا یہ پاک و صاف ہو تو انشاءاللہ برے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے سونے کی کیفیت پر غور کریں، پیٹ کے بل نہ سوئیں، پیٹ بھرا ہوا یعنی ابھی آپ نے کھانا کھایا اور بغیر وقفے کے آپ سونے کے لیے چلے گئے، ایسا نہ کریں۔ اسی طرح الٹی کروٹ بھی نہ سوئیں۔ ہے کہ اگر کوئی ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا کوئی برے خواب سے چھٹکارا نہیں مل پاتا تو اس کے لیے یا متکبرو 21 بار پڑھنے کا وظیفہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کو بھی اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ لیکن یہ پورا ایک سمجھے کہ مدنی گلدستہ ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے ہماری حفاظت رہے گی۔ حضور عبداللہ بھائی ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو میرا دشمن ہے وہ مجھ سے خود آ کر معافی مانگ رہا ہے اور میں خود بھی حیران ہوں کہ وہ مجھ سے کیسے معافی مانگ رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے اور اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے کیسے معافی مانگ رہا ہے، خواب میں آپ نے تعجب کیا تو جاگتے ہوئے بھی بندے کو تعجب ہی ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اور معافی مانگ لے، لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے حق میں اس خواب کو سچا فرمائے، اور اگر واقعی آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کی بدگمانی نہیں ہے، واقعی وہ آپ کا دشمن ہے تو اللہ پاک اس کو آپ کا دوست بنا دے اور دل بدل جاتا ہے
چوٹ کھاتا ہے بندہ، بعض اوقات کسی کا بیان سن لیا یا کوئی ایسا واقعہ درپیش ہو جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہی دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ دوست جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کو آپ کے حق میں سچا فرمائے. ایک دو اور بھی کامنٹ دے دیں پھر انشاءاللہ مزید کالز کی جانب بڑھیں گے. مصباح محمد ہیں ہمارے ساتھ اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تلوار سے مجھ پر حملہ ہوا ہے خواب میں، اور اس کے باوجود بھی میں صحیح سلامت ہوں، اس تلوار کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اچھا خواب ہے، انشاءاللہ آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے. کوئی ایسا میٹر ہوگا تو اللہ کی رحمت سے آپ کی حفاظت رہے گی. اچھا خواب ہے. نیکسٹ. مزید بہت سے اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلسلے کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور دعاؤں کی درخواست بھی کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ، جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، اور شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس طور پر ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ پاک سے. اللہ پاک ہمیں اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کال کے ذریعے ہمیں کیا خواب بیان کر رہے ہیں. مانوں سے باداموں کی بارش ہوتی ہوئی دیکھی ہے. کہاں سے؟ کہاں سے باداموں کی بارش؟ بادلوں سے. اگر آسمان سے یا بادلوں سے ہے تو irrelevant ہے، یہ ایک ایسا ہی خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں، کیونکہ خواب کا کوئی ربط ہونا ضروری ہے. آسمان سے جو بادام ہیں ان کی بارش تو نہیں ہوا کرتی. نیکسٹ کال پلے کریں. اپنا خواب یہ بتانا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنی دکان میں ہوں تو باہر نا ایک اونٹ آیا ہے، تو اونٹ کو میں نے باہر جا کے، اونٹ کافی زیادہ اتنا بڑا اونٹ تھا کہ جیسے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو، تو میں نے باہر جا کے اس کو بھگا دیا، ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اونٹ آیا ہے، کافی زیادہ منہ کھلا بڑا سارا، تو میں نے میرے منہ میں نا یا غوث پاک ایسے جاری ہو گیا، تو میں نے نا اس کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا اونٹ کو، اس کا منہ توڑ کے اسے بھگا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک گائے آ گئی ہے، تو اس کو بھی ایسے کر کے نا میں نے یا غوث پاک ایسے کر کے بھگا دیا. تو اس طرح خواب کی تعبیر میں پوچھنا چاہتا ہوں. بڑا مکس سا آپ کا خواب ہے اور آپ خواب میں جانور ہی بھگاتے رہتے ہیں. تو دیکھیں، اونٹ اگر حملہ آور ہو رہا ہو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس نے منہ کھولا ہوا ہے اور دکان کے باہر ہے، اگر ایسی کیفیت تھی کہ وہ حملہ کرنے والا تھا اور آپ نے اس کو بھگا دیا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ کسی صاحب منصب شخص کی علامت ہوتی ہے. کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی ایسا اسٹیٹس ہو، اور اس کا حملہ آور ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس سے آپ نے اپنی حفاظت کی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور اگر اس کو دکان سے ریلیٹ کرتے، چونکہ آپ نے دونوں خوابوں کو دکان سے دیکھا، تو نقصان سے حفاظت کی یہ علامت ہو سکتی ہے. لیکن گائے کا اس سے مختلف ہوتا ہے. گائے جو ہے وہ رزق پر اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اگر فربا ہو، یعنی کہ جیسے پلی ہوتی ہے، اچھی کھائی پی ہوئی گائے ہو، اس کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہے تو یہ رزق کی علامت ہوتی ہے. اور اگر کمزور ہے، لاغر ہے، جیسا کہ عموماً گائے کو ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، تو پھر یہ رزق میں تنگی کی علامت ہوا کرتی ہے. لیکن آپ نے دکان سے گائے کو بھی بھگایا ہے، تو ملا جلا سا آپ کا خواب ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک تو اپنے جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، جس بھی چیز کی دکان ہے، اس کی ذرا اسکروٹنی کرا لیجئے، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے. جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے کاروبار کا، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہی ہوگا، لیکن چیک کروا لینا چاہیے. بعض اوقات ہم اس کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ سود کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہیں، اور عموماً لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یا بے فاسد کر رہے ہوتے ہیں، بے باطل کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے میٹرز میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اگر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل رہنمائی ہو جائے گی. بقیہ یہ ہے کہ کچھ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کریں، کچھ خرچ کریں، تاکہ رزق میں ہمارے وسعت کا سامان ہو سکے. نیکسٹ کال. خواب دیکھا ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز مکمل کر نہیں سک رہے، ہو نہیں سک، وضو کر رہے ہیں غلطی ہو جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں غلطی ہو جا رہا ہے، بار بار نماز توڑنا
पड़ रहा है और बारिश हो रही, बारिश में हम छुप रहे हैं और समुंदर देख रहे हैं, उसके बाद नदियाँ देख रहे हैं और गंदे पानी देख रहे हैं। देखिए, इस ख्वाब में तो काफ़ी सारी नेगेटिविटी मालूम होती है और इबादत को पूरा न कर पाना, इसी तरह बारिश से छुपना। बारिश के पानी को मुबारक पानी जो है वो कहा गया है और बारिश की ताबीर भी बरकत से की जाती है, मुबारक पानी से की जाती है, इल्म से की जाती है, वुसअत रिस्क से की जाती है, दुआ की कबूलियत से की जाती है। लेकिन उसे छुपना ये भी नेगेटिव जो है वो मीनिंग्स देता है। तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो किसी गलती का आप शिकार हो रहे हों। तो अब आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका क्या शब रोज़ का शेड्यूल है, ये तो ज़ाहिर है कि मुझे डिटेल्स में मालूम नहीं। तो बराए करम इल्म दीन की तरफ आप कोशिश कीजिए। अगर आपने अब तक फ़र्ज़ उलूम हासिल नहीं किए तो फ़र्ज़ उलूम हासिल कीजिए। इसी तरह से हमारे जो भी मैटर्स हैं दिन भर के, वो भी हमें चेक करने चाहिए, उसके अंदर नज़र सानी करनी चाहिए। तो कहीं हो सकता है कि आप शरई गलतियों का शिकार हों, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे हिफाजत होगी। ज़ाहिर है कि हम नेकी की दावत पेश करते हैं, हम किसी के लिए इस तरह कन्फर्मेशन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ख्वाब के अंदर इशारतन बाज़ औक़ात बात की जाती है, बताई जाती है। और अल्लाह की रहमत से कई लोगों को इस तरह देखा, तजर्बा होता है। कभी किसी को ऐसी मुलाकात के दौरान ख्वाब की ताबीर बताई तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा उन्होंने अपनी इस्लाह भी की और किसी अपनी गलती पर वो मुत्तले भी हुए। तो अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद होगा। भले हमें ख्वाब नज़र आए या ना आए, ख़ुद एहतिसाबी तो करते ही रहना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई ख्वाब नज़र आए जिसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके अंदर बहुत सारी गलतियों की तरफ हमें इशारा किया जाता है, तो फिर तो बतौर ख़ास अपने मामलात को हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट कॉल। कि मेरी अम्मी जान को ख्वाब आती है, उसमें वो बीमार लोगों को भी देखते हैं और शादी के घरों को भी देखते हैं जहाँ घरों में शादी होती है। तो तीसरे नंबर पे वो अपने आप को दुपट्टे के बगैर देखते हैं और किसी से दुपट्टा मांग कर देते हैं। मिले जुले हालात व वाक़यात दरपेश होने की ये अलामत है। आपने जनरली बयान किया कि 2-3 तरह के ख्वाब आपकी वालिदा ने देखे, तो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी ज़िंदगी में और हो सकता है कुछ आजमाइशों का भी सामना करना पड़े। तो अगर कोई हमारी ज़िंदगी में अच्छा काम होता है तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत मिलती है तो उस पर अल्लाह की रहमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर आजमाइश आती है तो उसको अपनी बदअमालियों का नतीजा तस्वुर करना चाहिए, तौबा की तरफ राग़िब होना चाहिए और सब्र करना चाहिए। कि मुसीबत की दुआ करना तो मना है, ना इसकी तमन्ना कोई करता है, ना ही करनी चाहिए, शरन भी इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसीबत आ पड़े, कोई आजमाइश आ जाती है, कोई दुश्वारी का सामना आपको करना पड़ता है, तो फिर मुसलमान के लिए ये है कि वो सब्र करे। और अल्लाह का हुक्म है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह पाक साबिरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। और ये बहुत बड़ी एक फजीलत की बात है। और भी आयतों के अंदर मुसलमान को सब्र की तलकीन की गई। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो दूसरे पारे की आयत करीमा है, तो इसमें मुसलमान और इंसान का जो है वो आजमाइश में मुब्तला किया जाना, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों से, ये बयान किया गया। और फिर उसके साथ एक अच्छी बात, एक अच्छी सिफत बयान की गई कि बिशारत है उन लोगों के लिए, खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो सब्र करते हैं और जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो वावेला नहीं करते हैं, शोर नहीं करते, डंडोरा नहीं पीटते, नाशुक्री के जुमले और कलिमात नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये दुआ भी है कि जब भी कोई मुसीबत की खबर सुने या कोई नुकसान की खबर सुने तो उस वक्त हमें पढ़ना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमतें भी नसीब होंगी, सवाब आखिरत भी नसीब होगा और अल्लाह पाक हमें मुसीबत से
छुटकारा भी अता फरमाएगा। नेक्स्ट कॉल। मेरी वाइफ ने ख्वाब में देखा है कि गोद में 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं, इसकी तबीर बता दें। देखिए, बच्चों के हवाले से बहुत सारे लोग अपना ख्वाब बयान करते रहते हैं, तो बाज़ औक़ात तो दिल में तमन्ना होती है कि अल्लाह पाक औलाद अता फरमाए और औलाद नहीं होती, तो ये एक नवीद होती है, खुशखबरी होती है कि अल्लाह पाक औलाद अता फरमाएगा। और औरत बाज़ औक़ात जिसकी औलाद नहीं होती तो ज़ाहिर है कि उसको एक बड़ी तमन्ना होती है और ख्वाहिश होती है, और जायज़ ख्वाहिश है, औलाद की तमन्ना करने में कोई हरज की बात नहीं है। तो वो चूँकि ख़यालात होते हैं ज़हन के अंदर, एक तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, तो उसी से मुतालिक औरत ख्वाब भी देखा करती है। और अगर ऑलरेडी औलाद है और फिर भी औलाद को देखता है तो तब भी ये ख्वाब बुरा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से नेमत मिलने की अलामत होती है। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और औलाद के बारे में जब भी दुआ करें तो अमीर सुन्नत ने एक बड़ी प्यारी हमें तरगीब दी है कि जब भी औलाद के लिए, खा अब साहिब औलाद हैं, मज़ीद औलाद के तमन्नाई हैं, या बे औलाद हैं और औलाद को चाहते हैं, तो ये दुआ करें कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे ऐसी औलाद अता फरमा कि जो मेरे लिए दीन और दुनिया दोनों के लिए मुफीद हो। जी हाँ, बहुत सारे लोग आपने भी हो सकता है देखे हों कि जब औलाद नहीं थी तो उनके लिए दुआएं मांगा करते थे, हैं, मन्नतें माना करते थे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ किया करते थे, और जब औलाद बड़ी हुई और नाफरमान हुई तो फिर उसी औलाद के हक़ में बद्दुआएं करते हुए भी नज़र आते हैं। तो जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक की रहमत से अच्छी औलाद की दुआ मांगे, दीन और दुनिया दोनों के लिए हमारे हक़ में वो बेहतर साबित हो, ऐसी औलाद मांगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। नेक्स्ट कॉल। मेरी बहन को रात ये ख्वाब आया कि 2 गिरोह हैं, एक मैदान में लड़ रहे हैं और ये उनसे बच बच के दीवारों के मकानों के पीछे से ये चल रही है और कुछ और भी लोग इनके साथ हैं। अचानक 2 गिरोहों में से एक औरत बाहर आती है और कहती है कि मेरे पास हाथी हैं, देखती हूँ मेरे सामने कौन टिकता है। 2 बड़े बड़े हाथी सूंड उठा के भाग के आते हैं और सबको पछाड़ देते हैं और सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इतने में मेरी बहन कहती कि मेरी आंख खुल गई। बराए करम इसका जवाब दे दीजिए। हाथी बादशाह साहिब मनसब किसी स्टेटस वाले शख्स की अलामत होती है। 2 गिरोहों का लड़ना और ये सारी चीज़ें और ये मनाजिर जो भी देखे हैं, एक तो आफ़ियत का सवाल करें। जिस इलाके में आप रहते हैं, आपकी हमशीरा, ग़ालिबन हमशीरा का ख्वाब बयान किया है, उस इलाके में हो सकता है कि इस तरह के फ़साद के मामलात हों, तो चाहिए कि अपने इलाके वालों के लिए मजमूई तौर पर भी हम दुआ करें। और दूसरा ये भी अर्ज़ करूँगा कि बाज़ औक़ात ये न्यूज़ देखने के भी नताइज हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर जो न्यूज़ देखने के आदी होते हैं तो वो इस तरह के ख्वाब भी उनको नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अच्छी खबर जो है वो एक तो होती कम है और अगर होती है तो चलती भी कम है। उमूमन जो है वो बुरी खबरें ज़्यादा फैलाई जाती हैं या पहुंचाई जाती हैं। तो अब वो देख देख कर लड़ाई झगड़ा घुमसान दुनिया में जो भी हालात वाक़यात हैं, तो बाज़ औक़ात ये उन ख़यालात का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें आफ़ियत के लिए, खैर व भलाई के लिए। अच्छा, मैंने आपको अर्ज़ किया था कि सिलसिले का वक्त चूँकि इख्तिताम को पहुँचा, यकीनन कुछ कॉल्स जो है वो हमारी रह गई होंगी। हमारे इरफान अत्तारी हैं जमजम नगर हैदराबाद से, हसीब भाई हैं खानपुर से, इसी तरह मोहम्मद इमरान अत्तारी हैं गुजरात से, अब्दुल बासित हैं बाबुल मदीना कराची से, काशिफ इकबाल हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से। तो इनकी कॉल जो है वो हमें मौसूल हो चुकी हैं, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया है। तो इंशाअल्लाह आप घबराएं नहीं, कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स को नेक्स्ट जुमरात की सिलसिले की इब्तिदा में हम शामिल करें। आपके मैंने नाम ले दिए हैं, दिलजोई की भी नीयत है और ज़रा आपको आसरा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे। चूँकि वक्त एक मखसूस होता है और कॉल्स बहुत सारी होती हैं तो सबका जवाब मुमकिन नहीं हो पाता। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों बरकतें और रहमतें अता फरमाए। नेक्स्ट सिलसिला आप देखेंगे अहकाम कुरान 10:10 पर। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल करते रहेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आइंदा जुमारात को इंशाअल्लाह सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे दोबारा इस सिलसिले में हाज़िरी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تم